بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہلہ الحمد للہ الذی لا یہتک حجابہ ولا یغلق بابہ ولا یرد سائل ولا یخیب آمل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته۔ پروردگار عالم نے عبادت کو جو فرض کیا ہے وہ انسان کو کمال عطا کرنے کے لیے، انسان کو سعادت ابدی دینے کے لیے، تاکہ انسان کامیاب ہو سکے، تاکہ انسان فلاح پا سکے، تاکہ انسان اس کامیابی سے ہمکنار ہو جائے کہ جس کامیابی کو انسان کے لیے رکھا گیا ہے۔ اسی کامیابی کی وجہ سے، اسی کمال عطا کرنے کے لیے اور اسی فلاح کے لیے پروردگار عالم نے انسان سے کچھ عبادتیں الگ الگ وقت میں الگ الگ جگہوں پر چاہی ہیں۔ شب جمعہ میں پروردگار کے فرشتے آواز دیتے ہیں اور یہ صدا دی جاتی ہے کہ کوئی ہے جو سوال کرے، اس کا سوال پورا کر دیا جائے۔ کوئی پریشان ہے جو اپنی پریشانی کے لیے دعا کرے تاکہ اس کی پریشانی دور ہو جائے۔ کوئی مقروض ہے کہ وہ دعا کرے اس کا قرض ادا ہو جائے۔ کوئی رزق اور کاروبار اور روزی کے حوالے سے پریشان ہے، وہ اس شب میں دعا کرے اور اس کی پریشانی دور ہو جائے۔ فرشتے آواز دیتے ہیں اور یہ آواز اس پوری رات رہتی ہے۔ اس شب جمعہ میں مسلسل یہ آواز دی جاتی رہتی ہے۔ کوئی ہے کہ جس کی دعائیں قبول کی جائیں، کوئی ہے جو پریشان ہو اور پریشانی سے نجات مانگے، اس کو پریشانی سے نجات دی جائے۔ عزیزان گرامی، بہت مبارک شب ہے۔ اس شب میں خصوصی طور پہ بہت ساری دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ ان دعاؤں کے مطالب کے اوپر نظر کریں اور اس کے بعد ان دعاؤں میں جو چیزیں مانگی گئی پاک اور صاف دل سے دعا کی جائے، خلوص نیت کے ساتھ دعا کی جائے، اور جو دعا کے تمام شرائط ہیں ان کے ساتھ دعا کی جائے۔ اپنے کھانے پر نظر کی جائے، اپنے لباس پہ نظر کی جائے کہ حلال ہے کہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اگر حلال ہے ہمارے اعضاء و جوارح جو ہے وہ گناہوں سے محفوظ ہیں۔ اس پاک دل کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو پروردگار عالم دعا کا قبول کرنے والا ہے، دعا کا سننے والا ہے۔ ناظرین کرام، بہت مبارک شب ہے۔ پروردگار کا اس شب جمعہ خصوصی طور پر بندوں کے اوپر لطف رہتا ہے۔ آئیے عزیزان گرامی، اس پروردگار کی بارگاہ میں عہد کریں، اس پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ پروردگار، ہم آ گئے ہیں دعا کرنے کے لیے۔ پروردگار، ہم آ گئے ہیں تجھ سے استغفار کرنے کے لیے۔ پروردگار، اب تک جو گناہ ہوئے ہیں ان کو معاف فرما۔ پروردگار، اب تک جو غلطیاں ہو گئی ہیں ان کو معاف کر دے۔ گزشتہ گناہوں پر پروردگار سے طلب مغفرت کریں۔ اپنی گزری ہوئی زندگی میں کی گئی غلطیوں پر، کی گئے گناہ پر، معصیت پر، نافرمانیوں پر پروردگار سے توبہ مانگیں، استغفار کریں اور آگے اپنی زندگی کو بہترین گزارنے کے لیے پروردگار سے عہد کریں۔ اس سے کہیں کہ پروردگار، اب ہم نے نیک راستے پر چلنے کا ارادہ کر لیا ہے، اچھے کام کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ عزیزان گرامی، پروردگار بہت رحمان ہے، پروردگار بڑا کریم ہے، پروردگار کا لطف عظیم ہے۔ اگر کوئی اس سے نادم اور پشیمان ہو کر اپنے گناہوں پر گڑ گڑاتے ہوئے
اپنے گناہوں پر شرمندگی کے ساتھ پروردگار سے ایک مرتبہ بھی کہہ دے کہ پروردگار غلطی ہو گئی، پروردگار گناہ ہو گیا، پروردگار نادانگی کر بیٹھا ہوں، تو پروردگار عالم معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ بہترین گھڑیاں، یہ بہترین موقع، یہ بہترین فرصت ملی ہے پروردگار کی بارگاہ میں استغفار کیا جائے۔ وہ لطیف پروردگار، وہ رحم و کرم کا مالک، وہ رحمان و رحیم پروردگار، وہ اپنے بندوں کا انتظار کرنے والا۔ عزیزان گرامی، پروردگار اس قدر انکساری کرتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، اس طرح بردباری سے پیش آتا ہے، پروردگار اس طرح سے حلم کرتا ہے، پروردگار اس طرح سے بہانے سے طرح سے اپنے بندے کو بلانا چاہتا ہے۔ کبھی کہتا میرے بندے آجا، میں نے اس مہینے میں تجھے اپنا مہمان بنا لیا ہے، میرے بندے آجا، اس مہینے میں تیری سانسوں کو عبادت کر دیا ہے، میرے بندے آجا، اس مہینے میں تیرے کھانے کو عبادت بنا دیا ہے، میرے بندے آجا، اس مہینے میں تیرے سونے کو عبادت بنا دیا ہے۔ اور کیا چاہتے ہیں پروردگار سے؟ پروردگار طرح سے اپنے بندوں کا انتظار کرتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، جب دعاؤں کو پڑھ کے، جب فرامین اہل بیت کو پڑھیں گے اور جب آیات الہیہ قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھیں گے تو ان تمام چیزوں کو پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جیسے پروردگار اپنے بندوں کا محتاج ہو رہا ہے، پروردگار کو بندوں کی ضرورت ہے۔ یعنی وہ اس طرح سے بلاتا ہے کہ ان دعاؤں کو دیکھا جائے تو لگتا یہ ہے کہ جیسے پروردگار کو بندوں کی ضرورت ہے، جبکہ سب جانتے ہیں پروردگار کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی کے روپیے کی ضرورت ہے، نہ کسی کی خیرات کی ضرورت ہے، نہ کسی کے نیک عمل کی ضرورت ہے، نہ کسی کے شکر کی ضرورت ہے، نہ کسی کے رکوع کی ضرورت ہے، نہ قیام کی ضرورت ہے، نہ توبہ و استغفار کی ضرورت ہے۔ پروردگار کو کسی کا عمل نہ فائدہ پہنچاتا ہے نہ نقصان پہنچاتا ہے۔ اسی لیے مولا کائنات نے فرمایا لا تضر معصیۃ من عصا ولا تنفع طاعۃ من اطاع۔ پروردگار کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کو نہ کسی کی عبادت فائدہ پہنچاتی ہے، ولا تضر معصیۃ من عصا، اور نہ ہی کسی کی گناہ اس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، یاد رکھیں پروردگار کو آپ کے اور ہمارے کسی کے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، پروردگار کو ہماری خیرات کی ضرورت نہیں ہے، پروردگار کو ہمارے روزوں کی ضرورت نہیں ہے، پروردگار کو ہمارے رکوع کی ضرورت نہیں ہے، پروردگار کو ہمارے سجود کی ضرورت نہیں ہے، پروردگار کو ہمارے قیام کی ضرورت نہیں ہے، پروردگار کو ہمارے استغفار کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ تمام چیزیں اس لیے رکھی گئی ہیں تاکہ میرا بندہ نیکی سے ہمکنار ہو جائے، تاکہ میرا بندہ سعادت ابدی پا جائے، تاکہ میرا بندہ اس کمال تک پہنچ جائے جہاں تک میں اس کو پہنچانا چاہتا ہوں، تاکہ رشد کی منزلوں کو طے کر لے، تاکہ سعادت کی منزلوں کو طے کر لے۔ یعنی پروردگار عالم نے عبادتیں رکھی ہیں، اس کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری فوقیت کے لیے رکھی ہیں، یہ ہماری کامیابی کے لیے رکھی ہیں، یہ ہماری سعادت کے لیے رکھی ہیں عزیزان گرامی۔ لیکن پروردگار کا بلانے کا انداز دیکھیں، اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ عزیزوں، پروردگار کا بلانے کا انداز یہ ہے، پروردگار کہتا میرے بندے آجا، میں تجھے معاف کر دوں گا، میرے بندے آجا، میں تجھے اتنا ثواب دوں گا، میرے بندے آجا، تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد رکھوں گا، میرے بندے آ کر میرا شکر کر، میں تیرا شکر کروں گا۔ یعنی یہاں پر ایسا لگنے لگتا ہے کہ جیسے پروردگار کو ہماری ضرورت ہے۔ ارے وہ تو اتنے انکساری سے پیش آتا ہے، وہ تو ہمارے ساتھ اتنے بہترین انداز میں پیش آتا ہے، وہ تو ہمارے ساتھ حلم کا مظاہرہ کرتا ہے۔ کیا ہماری غیرت کا تقاضا نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارا ضمیر نہیں کہتا کہ ہمیں بھی پروردگار کے سامنے جھک کر آنا چاہیے، ہمیں بھی پروردگار کے سامنے خاشعانہ انداز میں آنا چاہیے، ہمیں بھی پروردگار کے سامنے خاضعانہ انداز میں آنا چاہیے، ہمیں بھی کمال انکساری کے ساتھ آنا چاہیے۔ پروردگار میں اکڑ کے چل رہا تھا، لیکن میں سمجھتا نہیں تھا کہ میری طاقت کی کوئی مثال نہیں ہے، میری طاقت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میری طاقت کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پروردگار، میں تیرا بندہ نادم اور پشیمان تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں۔ میرے عزیزوں، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، لہذا پروردگار کی بارگاہ میں نادم اور پشیمان ہوتے ہوئے، اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہوئے آنے کی ضرورت ہے۔ یہ شب مبارکہ ہے، اپنے آپ کو بنانے کی ضرورت ہے۔ پروردگار، اتنی عظیم شب تو نے ہمیں دی ہے، ہمیں موقع دے، ہمیں توفیق دے، ہمیں پروردگار کامیابی دے کہ ہم صحیح طرح سے اس شب میں تیری بندگی کر سکیں، تجھ سے استغفار کر سکیں۔ میرے عزیزوں، وہ پر رحمان الرحیم پروردگار جو بہت زیادہ بخشنے والا ہے، جو بہت جلدی اپنے بندوں سے راضی ہو جانے والا ہے۔ میرے عزیزوں، پروردگار عالم کے سامنے اس شب میں جس قدر ہو سکے عبادت کریں، جس قدر ہو سکے دعائیں پڑھیں۔ میرے بزرگوں، میرے سننے والوں، میرے نوجوانوں،
میری ماں و بہنوں، پروردگار کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کریں، پروردگار کی بارگاہ میں آ کر اور پروردگار کو اپنی حضور میں رکھتے ہوئے، اس لیے کہ پروردگار ہر جگہ ہمارا جو ہے حال دیکھ رہا ہے، پروردگار ہر جگہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر جگہ اس کی نظر ہمارے اوپر ہے، لہٰذا جہاں بھی ہیں، جس مکان میں، جس جگہ پر ہیں، جس گھر پہ ہیں، جس جگہ بھی بیٹھے ہیں، پروردگار سے استغفار کریں، پروردگار معاف فرما۔ لیکن عزیزان گرامی، ایک بات اور کہتا چلوں، کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ہم اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا ہے، ہم تو کوئی غلطی نہیں کرتے ہیں، ہم تو دن بھر گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ہم تو کوئی گناہ نہیں کرتے ہیں، ہم سے کوئی معصیت الہی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم گناہ کر دیتے ہیں اور ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں، بہت سے گناہ ہم کر دیتے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ یہ کوئی گناہ تھوڑی ہے۔ عزیزوں، لہٰذا پروردگار کی نافرمانیاں، پروردگار کی معصیت اور گناہوں کو سمجھیں کہ کن کن باتوں سے پروردگار ناراض ہو جاتا ہے۔ ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ ہم سے تو کوئی گناہ ہی نہیں ہوا ہے، ہم سے کوئی غلطی ہی نہیں ہوئی ہے، اور ہم اپنے آپ کو پاک اور صاف سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہی ہماری خوش فہمی، یہی ہمارا اپنے آپ کو گناہوں سے پاک سمجھنا ہمیں گناہوں میں اور دھکیل دیتا ہے، ہمیں اور جسور بنا دیتا ہے، ہم اور جسارت کرنے لگتے ہیں، پھر ہماری جسارت بڑھنے لگتی ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ضروری ہے، اپنا تجزیہ کرنا ضروری ہے، اپنے بارے میں سوچنا ضروری ہے کہ آج پورے دن میں کتنے کام میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیے، کتنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے کیے، کتنے میں نے اہل بیت کے فرامین پر عمل کیا، اور کس قدر میں نے کوتاہیاں کی ہیں۔ جب ہم سوچیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ اگر کچھ بھی نہ صحیح، ہم صرف یہ سوچ لیں کہ ایک دن میں ہم سے ایک گناہ ہوتا ہے، ایک دن میں ہم سے ایک گناہ اگر سوچ لیں کہ ہوتا ہے، کم سے کم شمار کریں، ایک دن کا ہر انسان سوچے کہ ایک گناہ، تو ایک سال میں 365 گناہ ہو گئے، ایک سال میں 365 گناہ ہو گئے۔ ہماری عمر کتنی ہے، ہم کتنے سال کے ہیں، ہم نے کتنی زندگی گزاری ہے۔ تو عزیزو، اس حساب سے سوچا جائے کہ جب ایک سال میں 365 گناہ ہو رہے ہیں تو ہماری پوری زندگی میں کتنے گناہ ہو گئے۔ ہم ہزارہ گناہ کرنے کے بعد بھی سوچتے یہ ہیں کہ ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوا ہے۔ لہٰذا کم سے کم بھی سوچیں تو پھر بھی بہت گناہ ہو جائیں گے۔ کس طرح سے ان گناہوں کے ساتھ رحمان پروردگار کے سامنے جائیں گے، کیسے ہم جو ہے وہ پروردگار کے سامنے حساب پیش کریں گے، کس طرح سے عزیزان گرامی۔ لہٰذا پروردگار کی بارگاہ میں استغفار کی ضرورت ہے کہ پروردگار، جو غلطیاں ہو گئی ہیں، اللہم اغفر لی کل ذنب اذنبت، پروردگار جو کچھ بھی غلطی ہو گئی ہے میرے ان غلطیوں اور گناہوں کو بخش دے۔ اللہم اغفر لی کل ذنب اذنبت وکل خطیۃ اخطأتها، میرے تمام گناہوں کو بخش دے جو مجھ سے ہو گئے ہیں، میری تمام خطاؤں کو بخش دے جو مجھ سے ہو گئی ہے۔ عزیزان گرامی، عرض کر رہا تھا تو کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوا ہے، ہم سے کوئی خطا نہیں ہوئی ہے، ہم سے کوئی نافرمانی نہیں ہوئی ہے، ہم سے کوئی معصیت نہیں ہوئی ہے، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ لیکن اگر ہم غور کریں گے، ہم سوچیں گے، اپنا محاسبہ کریں گے، اپنا حساب کریں گے، اپنے آپ کو جو ہے وہ صحیح سے جانچ اور پرکھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم بہت سے گناہ کیے ہوئے ہیں جن کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ توجہ کریں عزیزوں، کبھی کبھی ہمارے روح کی زمین پہ، ہمارے دل کی زمین پر گناہوں کا انبار لگ جاتا ہے، گناہوں سے دل بھر جاتا ہے، گناہوں سے روح سیاہ ہو جاتی ہے، گناہوں کی وجہ سے ایمان مر چکا ہوتا ہے، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم تو غور نہیں کرتے۔ پیغمبر نے کیا کہا ساتھیوں سے کہ جاؤ اور صحرا سے لکڑیاں جمع کر کے لاؤ۔ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ اس صحرا میں تو لکڑیاں نہیں ہیں، اس صحرا میں دور دور تک کہیں پر بھی لکڑیاں نہیں ہیں۔ آپ نے کہا کہ جاؤ اور جا کر تلاش کرو۔ جب آپ نے کہا تو سب لوگ تلاش کرنے گئے، سب نے ڈھونڈا، اپنے اپنے حساب سے تلاش کیا، اور جب واپس آئے، خدمت حضرت میں پہنچے تو آپ نے فرمایا
کہ سب لوگ جو جس کو ملا ہے اس کو ایک مقام پر جمع کر دو، ایک مقام پر رکھ دو۔ سب کے ہاتھ میں جو تھا، جس کے پاس چھوٹی لکڑیاں تھیں اس نے وہاں رکھ دی، جس کے پاس بڑی لکڑیاں تھیں اس نے بڑی لکڑیوں کو رکھا، جس کے پاس کم تھی اس نے کم لکڑیوں کو رکھا، جس کے پاس زیادہ تھی اس نے زیادہ لکڑیوں کو رکھا۔ اور جب سب نے رکھ دیا، توجہ کریں میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، جب سب نے رکھ دیا تو لکڑیوں کا ایک انبار لگ گیا، لکڑیاں بہت زیادہ جمع ہو گئیں، لکڑیاں بہت زیادہ جمع ہو گئیں۔ جانتے ہیں اس کے بعد پیغمبر نے کیا فرمایا؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب میں نے تم سے کہا کہ جاؤ لکڑیاں لے کر آؤ تو تم سب یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں لکڑیاں نہیں ہیں، اس صحرا میں لکڑیاں نہیں ہیں، لیکن جب تم گئے اور تم نے اپنے اپنے حساب سے تلاش کیا، ڈھونڈا، دیکھا تو تمہیں کچھ نہ کچھ ملا اور تم سب کچھ نہ کچھ لے کر آئے ہو، تم کچھ نہ کچھ لے کر آئے ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہاں پر میں تمہیں اس کام سے ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، سنیں میرے محترم ناظرین، کیا فرمایا آپ نے؟ کہا میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح سے جب میں نے تم سے کہا کہ لکڑیاں لے کر آؤ تو تم نے مجھے کہا کہ اس صحرا میں لکڑیاں نہیں ہیں، اس صحرا میں لکڑیاں نہیں ملیں گی، کہاں سے لے کے آئیں، کیسے لے کے آئیں، لیکن جب تم گئے تو تمہیں لکڑیاں ملی، یہ الگ بات ہے، کسی کو کم ملی، کسی کو زیادہ ملی، کسی کو چھوٹی ملی، کسی کو بڑی ملی، لیکن لکڑیاں سب کو ملی۔ اور جب تم سب لکڑیاں لے کر آئے اور تم نے جمع کیا تو لکڑیوں کا ایک انبار لگ گیا۔ ارے میں بتانا یہ چاہتا ہوں، میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں، میں تمہیں درس یہ دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو جس طرح سے اس صحرا میں تلاش کرنے پر لکڑیاں مل گئیں کہ جس صحرا میں دیکھ کر پہلی نظر میں کہا جا رہا تھا کہ یہاں لکڑیاں نہیں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے روح کی زمین پر، تمہارے روح کے میدان میں، تمہارے دل کی زمین میں گناہوں کا انبار لگا ہوا ہو، گناہ بھرے ہوئے ہو، کسی کے یہاں کم ہو، کسی کے یہاں زیادہ ہو، کسی کے یہاں چھوٹے ہو، کسی کے یہاں بڑے ہو، سب کے یہاں گناہ پائے جائیں اور تم استغفار نہ کرو، تم یہی سوچتے رہو، تم یہی خیال کرتے رہو، تم اپنے آپ سے یہی کہتے رہو کہ ہمارے یہاں تو کوئی گناہ نہیں ہے، ہمارے یہاں تو کوئی خطا نہیں ہے، ہمارے یہاں تو کوئی معصیت نہیں ہے، ہمارے یہاں تو کوئی غلطی نہیں ہے، ہمارے یہاں تو کوئی نافرمانی نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم تو اپنے آپ سے یہی کہتے رہو لیکن تمہاری روح گناہوں سے سیاہ ہو چکی ہو، تمہاری روح گناہوں سے بھر چکی ہو، تمہارا دل گناہوں سے کہیں سیاہ نہ ہو جائے۔ لہذا پروردگار سے استغفار کرو، پروردگار سے طلب مغفرت کرو، اس کی بارگاہ میں توبہ کرو کہ پروردگار جو بھی گناہ ہو گیا ہو، جو بھی خطا ہو گئی ہو، معاف فرما۔ میرے عزیزوں، یہ شب مبارکہ ہے، اس مہینے کی تمام شب مبارک ہیں لیکن یہ شب جمعہ ہے، ایک عظیم شب ہے۔ میرے بزرگوں، اس شب میں ہمارے اوپر جس کے حق ہیں، خصوصاً اس شب میں ہمارے مرحومین، ہمارے باپ دادا، ہمارے عزیز جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان کو یاد کرنے کی شب ہے، اس لیے کہ وہ انتظار کرتے ہیں، وہ وہاں سے فریاد کرتے ہیں کہ میں اتنا کچھ تمہارے لیے چھوڑ کر گیا ہوں، کیا تم میرے نام پر کسی کو ایک لقمہ نہیں کھلا سکتے؟ کیا تم میرے نام پر تھوڑا سا کچھ خرچ نہیں کر سکتے؟ شب جمعہ ہے میرے عزیزوں، لہٰذا اس شب جمعہ میں اپنے گزرے ہوئے اپنے مرحومین کو یاد کریں، ان کو انتظار ہے۔ اس ماہ مبارک میں کسی کو ان کے نام سے افطار کرائیں، کسی کو ان کے نام سے مدد کریں، کسی کے کام آئیں ان کے نام سے۔ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے مرحومین کو بھی یاد کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں ان کے لیے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ میرے اللہ تجھے واسطہ مولا حسین کی مصیبت کا،
میرے اللہ تجھے واسطہ اس وقت کا صاحبان اولاد بیٹھے ہیں، دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سنے۔ عزیزوں، ہر باپ کو ارمان ہوتا ہے میرا جوان مجھ سے کچھ طلب کرے، میرا لال مجھ سے کچھ مانگے۔ اللہ رے حسین مظلوم کا کڑیل جوان، ہم شکل پیغمبر اکبر، آج اس اکبر نے حسین سے کچھ نہیں مانگا، کبھی کوئی سوال نہیں کیا۔ آج کربلا میں حسین سے دو سوال ہیں۔ ایک سوال تھا میرے بابا مجھے بھی مرنے کی اجازت، میرے بابا مجھے بھی مرنے کی اجازت۔ ارے جوان لال مرنے کی اجازت مانگے، ضعیفی کا سہارا مرنے کی اجازت۔ ایک دوسرا سوال یہ تھا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوسرا سوال اکبر کا سنیں گے عزیزوں، دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سنیں۔ خدا تمہارے جوانوں کو سلامت رکھے۔ ایک سوال اور کیا، اکبر زخموں سے چور مولا کے قریب آتے اور آنے کے بعد کہتے بابا میرے مظلوم بابا، میرے غریب بابا، بابا بابا تیرے اکبر کو پیاس مار ڈالتی ہے، میرے بابا کاش گھونٹ پانی مل جاتا تو میں ان ظالموں کو بتاتا۔ ارے بنی ہاشم کے جوان کیسے ہوتے ہیں، اللہ میرے اللہ مجھے نہیں معلوم۔ مولا حسین سے پانی نہ جانے مولا پہ کیا گزر گئی۔ ارے جس اکبر نے کچھ نہیں کہا آج پانی پانی، میرے اللہ مولا حسین کربلا کے وہ غریب باپ ہیں جو اپنے جوان اکبر کو ایک گھونٹ پانی نہ دے سکے۔ کہا میرے لال اکبر اپنی زبان میرے منہ میں دو، اپنی زبان میرے دہن میں ڈال دو۔ میرے عزیزوں سنیں گے، اکبر نے زبان مولا کے دہن میں ڈالی، ایک مرتبہ جلدی سے زبان باہر نکال لی، تڑپ کے کہا میرے بابا، او میرے غریب بابا، او میرے پیاسے بابا، میرے مظلوم بابا، ارے آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے اللہ تجھے واسطہ مظلومیت مولا حسین علیہ السلام کا، میرے اللہ یہ مومنین تیری بارگاہ میں دست بدعا ہے، ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ الہی ان میں جو پریشان آ رہے بے روزگار ہیں، الہی سب کی مشکلات آسان فرما۔ الہی جو افراد مذہب و ملت کی روزوں کی حفاظت کر رہے ہیں، الہی ان کی کمک و نصرت فرما۔ الہی تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، الہی شب جمعہ ہے، یہ مومنین تیری بارگاہ میں دست بدعا ہے، الہی ان پھیلے ہوئے ہاتھوں کو اپنی بارگاہ سے خالی ہاتھ نہ پلٹا۔